الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک فرمان کا خلاصہ ہے، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، تم صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پکی بات ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، سو تم ناپ اور ترازو کا تول پورا کیا کرو، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد تم فساد مت مچاؤ۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور تم ہر راستے پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ جو لوگ اس اللہ تعالی پر ایمان لائے ہیں تم ان کو دھمکیاں دو، اور تم ان کو اللہ تعالی کے راستے سے روکو، اور تم اللہ تعالی کے راستے میں عیب تلاش کرو،
اور تم اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو جب تم مال اور تعداد میں کم تھے سو اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا اور تم دیکھو فساد کرنے والوں کا برا انجام کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں کی ایک جماعت اس پیغام پر ایمان لے آئی ہے جو میرے ذریعے سے بھیجا گیا ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی ہے سو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ تو بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جو تکبر کرنے والے سردار تھے انہوں نے کہا اے شعیب تجھ کو اور تیرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان سب کو ہم ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، کیا تم ہمارے دین میں چلے آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کیا اگر ہم تمہارے دین کو برا سمجھتے ہو تب بھی اس میں آ جاوے۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ جبکہ اللہ تعالی نے ہم کو اس کفر سے بچا لیا اس کے باوجود بھی اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں تب تو ہم اللہ تعالی پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اور ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ ہم اس تمہارے دین میں چلے آئیں الا یہ کہ ہمارے مالک اللہ تعالی ایسا چاہیں تو دوسری بات ہے۔ ہمارے رب کے علم نے ہر چیز کو اپنے احاطے یعنی گھیرے میں لے لیا ہے۔ اللہ تعالی ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان آپ ہی ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور آپ تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے مبارک قصوں کا بیان ہو رہا ہے۔ گزشتہ مجلس میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس بانے سے نبیوں کے نام بھی انشاءاللہ یاد رہ جائیں گے۔ پہلے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آیا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ آیا، نوح علیہ السلام کا قصہ آیا، لوط علیہ السلام کا قصہ آیا اور آج حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ سب نبیوں کے مبارک نام ہیں۔ گھر میں اللہ اولاد عطا فرمائے تو نبیوں کے مبارک نام سے نام رکھنے چاہیے، تو نبیوں کے مبارک نام کی برکت انشاءاللہ اولاد کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گی۔ یہ ایک نبی ہے جن کا نام ہے شعیب، ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء، یعنی نبیوں کے اندر بڑے اونچے درجے کے یہ تقریر کرنے والے نبی تھے، شاندار تقریر اور بیان کرتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔
ان کا علاقہ کون سا؟ تو مدین علاقے میں اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے نام تو ہم جانتے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی گردن پر چھری چلائی گئی تھی، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ ایک تیسرے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جن کا نام مدین ہے، مدین ابن ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ تیسرے بیٹے مدین کے نام پر سے ایک پوری قوم کا نام مدین بن گیا، پوری قوم مدین کے نام سے مشہور ہو گئی۔ جیسے خاندان میں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، ان کے نام پر سے پورے خاندان کا نام بن جاتا ہے، ایسا عربوں میں تو بہت ہے۔ جیسے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے خاندان والوں کو تمیمی کہا جاتا ہے، پورے خاندان کا نام ہی تمیمی بن گیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سے۔ تو مدین جو ہے ایک نام ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا، ان کے نام پر سے پوری قوم کا نام بن گیا مدین، اور ایک علاقے کا نام بھی مدین مشہور ہو گیا۔ جیسے احمد نام اللہ کی نظر میں اتنا پیارا نام ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا نام ہے، ایک نام محمد، دوسرا نام احمد۔ اب یہ احمد نام کتنا مقبول ہو گیا، ہمارے یہاں احمد آباد ہے، احمد نگر بھی مہاراشٹر میں ہے، احمد پور بھی ایک شہر ہے مہاراشٹر میں۔ کتنے مشہور ہو گیا، مقبول ہو گیا کہ ایک ہی نام پر تین تین شہر تو ہمارے ملک میں بن گئے۔ عمر کتنا مقبول نام ہے، مدراس کے بازو میں ایک شہر ہے عمر آباد کے نام پر سے۔ اس طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کے مبارک ناموں پر سے پورے پورے شہر کے نام بن جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر سے ایک پورے علاقے کا نام مدین بن گیا ہے۔ یہ علاقہ، یہ اسٹیٹ، یہ راجیہ کہاں ہے؟ اس کا زیادہ حصہ سعودیہ کے اندر ہے۔ اس وقت جو سعودی عربیہ ہے اس کی جو سرحد جارڈن کے ساتھ لگتی ہے، یہ تبوک اور اس کے آگے موتا کا جو علاقہ ہے وہ پورا علاقہ مدین کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ پورا ایریا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ سعودی میں، ایک حصہ جارڈن میں، اور تھوڑا بہت حصہ مصر کی طرف بھی نکلتا ہوگا۔ یہ مدین پورے ایریے کا بھی نام ہو گیا۔ تو کتنا مقبول نام ہو گیا کہ خاندان کا نام بھی بن گیا، علاقے اور ایریے کا نام بھی بن گیا۔ یہ مدین کے علاقے میں ایک درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ حالانکہ درخت کوئی عبادت کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے کہ درخت کی لکڑی سے فائدہ اٹھاؤ، درخت کے پتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے پھل پھول سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو ہے اس کو اپنے کام میں لاؤ۔ درخت فائدے کی چیز ہے، لیکن اس علاقے کے لوگوں نے درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے بہت سارے لوگ بڑ کا جو درخت ہوتا ہے، تلسی کا پودا ہوتا ہے، اس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگ بھی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے ایک درخت کی عبادت میں اور دوسرے بتوں کی عبادت میں لگ گئے۔
حضرت صالح شعیب علیہ السلام نے آ کر کے ان کو سمجھایا، اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود اور خدا نہیں ہے، میں اپنے اللہ کا نبی ہوں، اس کے اوپر میں تم کو معجزہ بھی دکھاتا ہوں، چمتکار بھی دکھاتا ہوں، دلیل بھی دکھلاتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، سچا نبی ہوں۔ اور یہ جو معجزہ اور چمتکار ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ پھر آپ کی قوم کے اندر ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ دو چیز ہوتی ہے، ایک ہے ترازو اور ایک ہے ناپ۔ جیسے کہ دودھ ملتا ہے تو اس کا ناپ ہوتا ہے لیٹر، آدھا لیٹر، اور ایک ہے ترازو، 1 کلو، 10 کلو، 1 من۔ دونوں چیز کے اندر اس قوم کے لوگ کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، لوگوں کا حق مارتے تھے۔ جیسے کہ آج کل بھی ایسی ترازویں ہوتی ہے کہ تولو تو گراہک کے پاس پورا 1 کلو نہ جاوے، 950 گرام جاوے، 50 گرام ڈنڈی مار دی۔ اسی طرح 1 لیٹر دودھ پورا نہ جاوے، اس میں 50-60 گرام کم رہ جاوے۔ اس طرح کے لوگ جو ہے ترازو بھی بناتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ ناپ کے اندر بھی کمی کر کے دیتے ہیں۔ دودھ بیچنے والے دودھ جب نکالتے ہیں تو اس کے اوپر پھین بہت ہوتا ہے، تو پھین کے ساتھ دودھ لیٹر کے ناپ میں بھرتے ہیں تو آدھے انچ کے بقدر تو دودھ سے خالی رہ جاتا ہے، اور اوپر پھین آ جاتی ہے تو دیکھنے والے کو یہ نظر آتا ہے کہ پورا 1 لیٹر ہو گیا، حالانکہ پھین کی وجہ سے 1 انچ آدھا انچ خالی رہے گا تو 50-100 گرام دودھ کم آئے گا۔ تو اس قوم کے لوگوں میں یہ بیماری تھی، یہ گناہ عام تھا کہ وہ لوگوں کے ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، لوگوں کو چیز کم دیتے تھے، یہ بڑا گناہ عام تھا۔ آج کل تو یہ زمانہ اتنا ماڈرن آ گیا کہ اب وزن میں، ترازو میں، تول میں کمی کرنے کی اتنی ایڈوانس اور نئی شکل دنیا میں آ گئی کہ بیچارے گھراک پریشان ہیں، پورا مال نہیں ملتا۔ اب تو 500 گرام کے نام پر 450 گرام، 470 گرام اتنا ہی مال ملتا ہے، اور دادا گیری اتنی کہ پیکٹ پر لکھ کے دیتے کہ اس میں 450 گرام ہی ہے، اور جو ہے گھراک بیچارہ 500 گرام سمجھ کر کے خریدتا ہے۔ بعض لوگ اس کا ایک طریقہ ملاوٹ کا اپناتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا دیا، چائے کی جو پتی ہوتی ہے چائے پتی میں لوہے کا آئرن کا پاؤڈر ملا دیا، ہلدی کے اندر جو ہے اور چیزیں ملا دی۔ ایسی ملاوٹیں بہت ہوتی اس وقت، ایک سے عجیب ملاوٹیں ہوتی ہے، اور لوگ اس کے اندر بڑی 2 نمبری کرتے۔ سبزی بیچنے والے پورا دن سبزی پر پانی چھڑکتے رہتے، کہتے ہیں کہ ہماری سبزی سوکھ نہیں جاوے، یہ نہیں کہتے کہ وزن میں جو ہے فرق پڑ جائے۔ گوشت بیچنے والے گوشت پر پانی ڈالتے رہتے تاکہ گوشت کا وزن زیادہ ہی زیادہ رہے گوشت کے مقابلے میں۔ عجیب لوگ میٹروں میں سیٹنگ کرتے، ٹیکسی کا میٹر، رکشا کا میٹر، لائٹ کا میٹر، پانی کا میٹر، اور جو ہے دوسرے گیس کے میٹر۔ عجیب لوگ دنیا کے اندر چوریاں کرتے، میٹروں میں سیٹنگ کر کے، گڑبڑیاں کر کے۔ یہ سب چیزیں شریعت میں حرام ہے، ناجائز کام ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کر سکتا کہ لائٹ کے میٹر میں 2 نمبری کر کے چوری کر کے حرام کی لائٹ استعمال کرے، نہیں، بالکل نہیں۔ پانی کے میٹر میں 2 نمبری کر کے غلط پانی استعمال کرے۔ اب تو حال یہ ہے کہ آج پیپر پڑھا آپ نے، لوگ میٹر میں نہیں
پانی کی پوری لائن ہی بیچ میں توڑ کر کے پانی کی چوری کرتے. اور گورنمنٹ کا جو آئل نکلتا ہے، سرکاری تیل کے کنویں نکلتے، تو پیٹرول آئل ڈیزل کے جو کنویں ہوتے اس میں سے جو لائن سپلائی ہوتی ہے اس کو لوگ توڑ کے اس میں سے پوری لائن کی چوری کرتے. عجیب دنیا کے اندر اس لائن کی دھوکے بازی ہو رہی ہے، اور یہ سب چیزیں شریعت کی نظر میں حرام، بڑا گناہ کا کام ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اے لوگوں کو پورا مال دو، وزن پورا دو، سامان میں کمی مت کرو، ناپ کر کے دینے میں کمی مت کرو، لوگوں کی چیزیں کم مت دو. سمجھایا، لیکن چونکہ تھوڑا معمولی نفع دکھتا ہے اس میں، اسی لیے لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی. اور آگے فرمایا کہ اللہ کی زمین کے اندر فتنہ فساد مت کرو، خدا کی زمین میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی زمین میں بتوں کی عبادت مت کرو، اللہ کی زمین پر گناہ مت کرو، اللہ کی زمین پر حرام کام مت کرو، امن سے رہو، انصاف سے رہو، ایک دوسرے کے حق ادا کرو، اور جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری ادا کرو. دیکھو بھائی، یہ وزن اور تول کی جو بات ہے نا، کہ اس میں ہم کمی نہیں کر سکتے، 2 نمبر ہی نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. بالکل یہی مسئلہ آتا ہے ڈیوٹی اور نوکری کے ٹائم میں گڑبڑ کرنا بھی حرام ہے. اسی آیت میں یہ بھی شامل ہے. اگر آپ کی نوکری ہے صبح 10 بجے سے لے کر شام کو 5 بجے تک کی، تو اس نوکری کے ٹائم کے اندر آپ اپنا پرسنل کام کرو، خود کا کام کرتے بیٹھو تو گنہگار ہو جاؤ گے. اس کام وقت کے اندر آپ واٹس ایپ پر بیٹھے کھیلتے رہو، اپنی جواب داری کو ادا نہ کرو، ڈیوٹی کو نہ نبھاؤ، یہ بھی غلط اور گناہ کا کام ہے. اسکول کے ماسٹر لوگ اسکول کے ٹائم کے اندر بچوں کو پڑھانے کے بجائے مہمان سے بات چیت کرتے رہے، فون پہ بات چیت کرتے رہے، واٹس ایپ پر لگے رہے، یہ غلط کام ہے. مدرسے کے عالم لوگ، استاد لوگ مدرسے کے ٹائم کے اندر پڑھاوے نہیں اور بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، ناشتے کرتے رہے، یا موبائل پر کھیلتے اور بات کرتے رہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے. اس آیت کے اندر جو فرمایا گیا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، اس کے اندر تمام ڈیوٹی، تمام ذمہ داری پوری ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ہمارے اکابر میں سے، بزرگوں میں سے اللہ کے ایک بہت بڑے ولی تھے، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے. ان کے مدرسے کا قانون کیا تھا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ پر ہر استاد کے پاس، پڑھانے والے کے پاس ایک کاغذ جاتا تھا کہ مدرسے کا جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے اس میں کتنا ٹائم تم نے کم کیا وہ لکھ دو. کہ مثلا کسی کو مہمان ملنے آ گیا، کسی نے اور کوئی بات کی، اتنا لکھ دو اندر. جتنی منٹ پورے مہینے کے اندر تم نے کام کم کیا، اتنی منٹ کا پگار کاٹ کے ان کو دیا جاتا تھا، تنخواہ اتنی کاٹ لی جاتی تھی. اس طرح پگار حلال ہوتا ہے. باقی تم ڈیوٹی کے ٹائم میں اپنا کام کرو، بات چیت کرتے بیٹھو اور پگار پورا لو، تو یہ پگار پورا لینا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. جتنا ٹائم تم اپنے پرسنل اور ذاتی کام کے لیے دو، اس ٹائم کا پگار لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. ہر ڈیوٹی والے، ہر نوکری والے، ان سب کے لیے یہ آیت کریمہ کا قانون لگتا ہے
ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہاری بڑی بھلائی ہے اگر تمہارے اندر ایمان ہو۔ اس قوم کے لوگوں میں ایک بڑی برائی اور کیا تھی، راستوں پر بیٹھتے تھے اور راستوں پر بیٹھ کر کے آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے تھے، ان کا مال لوٹ کے حرام کا کھا جاتے تھے۔ اور دوسری گڑبڑی یہ کرتے تھے کہ جو آدمی بھی اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آوے تو ان کو روکتے تھے، بھائی نبی کے پاس مت جاؤ، کیا ملے گا تم کو وہاں جانے میں، کیا فائدہ ہوگا تمہارا وہاں جانے سے، مت جاؤ ان کے پاس۔ لوگوں کو اللہ کے نبی کے پاس آنے نہیں دیتے تھے، آنے سے روکتے تھے۔ یہ اس قوم کے لوگوں کا کام تھا۔ اور ایک بری عادت یہ تھی کہ اللہ کے دین کے اندر سوالات ڈھونڈتے تھے، اشکالات ڈھونڈتے تھے، واندھا وچکا تلاش کرتے تھے کہ دین میں کوئی فالٹ ہے، شریعت کے قانون میں کوئی کمی ہے، وہی بیٹھے بیٹھے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہوتا تھا۔ حالانکہ راستے پر بیٹھنا بری چیز ہے، بیٹھو تو راستے کا حق ادا کرو، کہ کوئی جا رہا ہو وہ راستہ پوچھے تو راستہ بتاؤ، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرو، کسی کے اوپر گندی نظر مت ڈالو اور کسی کو پریشان مت کرو۔ لیکن اس قوم کے لوگوں نے راستے سے گزرنے والوں کو لوٹنے کا سلسلہ رکھا، راستے سے جانے والوں کو نبی کے پاس آنے نہیں دیتے تھے، یہ حرکت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ تم لوگ یاد کرو خدا کے انعام کو، تمہاری تعداد بہت کم تھی، اللہ نے تمہاری تعداد بہت بڑی کر دی۔ کوئی قوم چھوٹی ہو پھر بڑی ہو جائے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بڑی قوم چھوٹی ہو جاوے یہ آفت اور مصیبت کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ایک قوم ہے، ایک مذہب کے لوگ ہیں جن کی تعداد پوری دنیا میں کم ہو رہی ہے، اور اتنی کم ہو رہی ہے کہ زمین سے ان کا نام و نشان کہیں ختم نہ ہو جائے۔ ان کے لیے سرکار اسکیم بار پاڑتی ہے، اور خود وہ مذہب کے لوگ اسکیمیں بار پاڑتے کہ کسی طرح اپنی بستی ٹکی رہے اور اپنے مذہب کے لوگ باقی رہے۔ وہیں پارسی کو اس وقت یہ لوگ پریشان ہیں اپنا وجود باقی رکھنے کے اندر۔ اتنی تعداد ان کی پوری دنیا میں کم ہو گئی کہ ڈر یہ ہے کہ جس طرح کم ہوتے جا رہے اتنی اسپیڈ سے کم ہوتے رہے تو چند سالوں کے اندر ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے کوئی قوم بڑھے، اس کی تعداد بڑھے، ان کی سنکھیا بڑھے، ان کی میجورٹی ہوئے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے آپ لوگ یاد کرو کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے خاندان کے کتنے لوگ صورت آئے ہوں گے، تو کہیں گے کہ 2 4 5، پھر بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ آج پورا محلہ بن گیا، پوری آبادی ہو گئی، پوری جماعت ہو گئی، اتنی بڑی تعداد ہو گئی۔ تو کم میں سے زیادہ ہونا اللہ کی نعمت ہے، اور زیادہ میں سے کم ہو جانا یہ ایک بڑی مصیبت اور وبال کی چیز ہے۔ اللہ نے ان کو مال کے اعتبار سے بھی زیادہ کیا کہ ان کے پاس دولت کم تھی، خدا نے ان کو بڑی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم لوگ فساد فتنہ کرو گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ 2 پارٹی بن گئی، ایک پارٹی ایمان لانے والوں کی، بہت چھوٹی سی پارٹی، بہت چھوٹی سی جماعت، ان کی تعداد بھی کم، سنکھیا بھی کم، جبکہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کی تعداد بہت بڑی، ان کی سنکھیا بھی بہت بڑی۔ اس طرح یہ لوگ جو ہے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں گے،
اور عذاب کے ذریعے سے اللہ تم کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کی تقریر سنی، حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت سنی تو قوم کے لوگ کتنے خطرناک اور ڈینجر ہوں گے، کہنے لگے شعیب کو نکالو، مدین شہر سے نکالو، اپنے ایریے سے نکالو، ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی نکالو، یہ ان ایمان والوں کو اور نبی کو ہم اپنے یہاں نہیں رہنے دیں گے، اور ان کو کہو کہ اگر رہنا ہے تو ہمارے جیسے بن جاوے، ہمارے جیسے بت پرست بن جائے، ہمارے جیسے مشرک بن جائے تو ہمارے یہاں تم رہ سکو گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ مشرک بننا، کافر بننا، تمہارے جیسے بننا ہم کو پسند نہیں ہو، تو ابھی تم زبردستی ہم کو مشرک بنانا چاہتے ہو، کافر بنانا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح ان لوگوں نے دھمکی دی۔ معلوم ہوا کہ اتہاس ہے، پرانا اتہاس ہے، پرانی تاریخ ہے، پرانی ہسٹری ہے کہ اس طرح ایمان والوں کو لوگ اپنے ملک سے، اپنے شہر سے نکال دینے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے، لیکن ایسے نکال دینے والوں سے گھبرانے کا نہیں۔ کبھی اس کی وجہ سے نہ ایمان ختم ہوا، نہ مومن ختم ہوئے، نہ اللہ کے نیک بندے ختم ہوئے، اور نہ انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ کوئی دھمکی دے گئے، بولنے والے کرے بکواس وہ لوگ اپنی، یہ ہسٹری ہے جو قرآن بتلا رہا ہے، سچی تاریخ قرآن بتلا رہا ہے کہ یہ کام تو آج سے ہزاروں برس پہلے سے دشمن لوگ، مخالف لوگ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں نکل جاؤ ہمارے شہر سے، نکل جاؤ ہمارے ملک سے، نکل جاؤ ہماری آبادی سے، لیکن ان کے ایسی آواز سے ایمان ختم نہیں ہو گیا، ایمان والے بھی ختم نہیں ہو گئے، اللہ کا دین بھی ختم نہیں ہوا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ ایسی آواز لگانے والوں کو اللہ ختم کریں گے، یا ہدایت دیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے روئے زمین سے ہٹائیں گے۔ تو یہی بات کہی گئی، قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں۔ اگر ہم شرک کرنے لگ جائے، تمہاری ملت میں آ جائے، اللہ نے آج تک بچایا کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے، تو کیا اب ہم دوبارہ تمہارے مذہب میں آ جائیں، تمہارے جیسے ہو جائے؟ ہاں، اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت ہوئے تو پھر کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھو بھائیو، اللہ کو کفر پسند نہیں ہے، شرک پسند نہیں ہے، کوئی نبی کفر کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام تواضع سے کہہ رہے کہ اللہ میری ہر نیکی، میرا ایمان، یہ سب آپ کی توفیق کی برکت سے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے۔ ایک انسان پوری زندگی ایمان پر رہتا ہے، پوری زندگی، آخری وقت آتا ہے اور تقدیر میں اس کے متعلق کفر ہے، کسی گناہ کی نوست سے، تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آخری وقت میں کفر کر کے دنیا سے بغیر ایمان کے جاتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، اسی لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنے کی، اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک ایمان پر رکھے، اور ایمان کے ساتھ اللہ دنیا سے جانا نصیب فرمائے، اس کی دعا کرتے رہنے کی، اور کبھی بھی اپنے ایمان پر اترانے کا نہیں، بلکہ کسی کافر کو، فاسق کو، نافرمان کو، گنہگار کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا کہ اللہ تو نے آج تک مجھے کفر شرک سے بچا کے رکھا ہے، آئندہ بھی تو مجھ کو بچا کر کے رکھنا، اور ہمیشہ ایمان کے اوپر قائم رکھنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام دعا کر رہے، اے اللہ
ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیجئے، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بہت دنوں تک نبی نے سمجھایا، پھر بھی جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت عجیب و غریب شکل کے اندر آیا، جس کا تذکرہ آگے والی آیتوں کے اندر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور ایمان اور حفاظت میں رکھے۔ بہت سے حضرات بیمار ہیں۔ ہمارے نورانی مکاتب کے ایک مدرس، ان کے آج بیوی کے ساتھ گاڑی پر جا رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سر میں لگا ہے، خون بھی کافی نکلا ہے۔ مولانا چوکسی صاحب یہاں ان میں پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، لمبی عمر عافیت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے۔ تو بلال لڑکا بھی بیمار چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل شفا اور تندرستی عطا فرمائے، عافیت اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قید و بند میں ہیں ان کو اپنے فضل سے رہائی عطا فرما، جو جس پریشانی میں اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حلال برکت والی وسیع روزی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ، اجڑوں ہووں کو آباد فرماؤ، عزت عافیت سلامتی نصیب فرماؤ، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ۔ اے اللہ ظالموں فتنوں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی مکمل حفاظت فرماؤ، شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرماؤ، ہماری اولادوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ، ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں اخلاص میں برکت عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ، جائز تمناؤں کو پورا فرماؤ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي الكريم. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.